مراقم الحروف کی ایک کتاب دیوبند کی یادیں تباہ ہو کر آئی ہے، اس کا انشاءاللہ ابھی رسم اجرا بھی ہوگا۔ اسی نسبت پر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے دارالعلوم کی محبت میں۔ وقت چونکہ کم ہے میں کچھ نہیں بولوں گا، انشاءاللہ مقررین اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ ہم تقریری پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جناب مولانا ضیاء الحق صاحب، استاد مدرسہ تعلیم الدین مئو، ان کا موضوع ہے دیوبند کی یادیں، کتاب ایک تعارف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم اور حضرات علماء کرام و معزز سامعین، جیسا کہ مولانا انصار احمد صاحب معروفی نے بتایا کہ میرا موضوع ہے دیوبند کی یادیں، اس کا ایک تعارف۔ حضرات گرامی، دارالعلوم دیوبند وہ الہامی ادارہ ہے جسے آج سے 1.5 صدی قبل اسلامی حکومت کے زوال کے بعد چند نفوس قدسیہ نے قدیم قصباتی آبادی دیوبند میں قائم کیا تھا۔ یہ وہ درسگاہ ہے جو اس صفت التقویٰ کی سچی مثال ہے۔ ان بزرگوں کے غیر معمولی اخلاص و ایثار نے بارگاہ خداوندی میں شرف قبول پایا، اور اس ادارے کی عزت و عظمت اور محبوبیت و شہرت مشک ختن کی طرح چہار داغ عالم میں پھیل گئی، اور اس کی طرف طالبان علوم نبویہ کا ایسا رجوع عام ہوا کہ تاریخ ہند اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ ادارہ صرف ایک درسگاہ یا تعلیمی مرکز نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مشن اور تحریک تھی جس کا مقصد اور ہدف تعلیم کے ساتھ ہندوستان کے طول عرض میں اسلام کی بقا، عقیدہ توحید کی حفاظت و صیانت، اور مسلمانان ہند کے دینی تشخص کو اس کی اصالت پر قائم رکھنا اور انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانا تھا۔ اس ادارے کے ساتھ اللہ کا خاص فضل رہا ہے۔ اللہ نے اس کی چہار دیواری اور بام و در میں کچھ ایسی محبوبیت رکھ دی ہے کہ جو شخص یہاں بھی کچھ ایام گزار لیتا ہے اس کی محبت و الفت کو اپنے رگ و ریشے میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور اس کے انوار و برکات سے اپنے وجود کو معمور پاتا ہے، اور اس روح پرور اور نورانی ماحول سے نکلنے کے بعد بھی اس کی یادیں اس کے قلب اور حواس پر پروائی ہوا کی طرح چلتی رہتی ہیں، اور مسلسل اسے اپنے مادر علمی سے مربوط رکھتی ہیں۔ مادر علمی کے لائق ثبوتوں میں سے کچھ ایسے صاحب قلم بھی ہوتے ہیں جن کا حافظہ مضبوط اور قوت مشاہدہ بہت تیز ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے جدا ہونے کے دہائیوں بعد بھی اپنے جذبات محبت اور مشاہدات و واردات کو اس طرح سینے سے سفینے پر منتقل کر دیتے ہیں کہ ہر پڑھنے والے پر میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، اس سلسلے میں رئیس القلم مولانا سید مناظر احسن گیلانی علیہ الرحمہ کو اولیت حاصل ہے۔ انہوں نے فراغت کے 40 سال بعد احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے حسین لمحات کی یادوں، وہاں کے اساتذہ کرام کا ذکر خیر، ان کی علمی خصوصیات، تدریسی انداز، منہج تربیت، شفقت و محبت، آہ سحرگاہی اور اپنے رفقائے درس کا تذکرہ بڑے والہانہ اور دلاویز انداز میں کیا ہے۔ ان کی یہ تعلیمی عادیتی دارالعلوم دیوبند کا ایک دلکش اور شاندار تعارف ہے۔ اسی طرح ہمارے دیار کے معروف صاحب قلم عالم اور ادیب و شاعر مولانا ضیاء الحق جوہر قاسمی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی دارالعلوم دیوبند کی یادوں کو حوالہ قرطاس کیا ہے۔ یہ آپ دیتی بھی ان کے شگفتہ اسلوب اور البیل طرز نگارش کی وجہ سے کافی مقبول ہوئی۔ اس کتاب کو پڑھ کر اس پر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ مولانا انصار احمد صاحب کے چچا اور مولانا اسعد معروفی کے والد نے بھی اپنی یادوں کو قلم بند کیا ہے، جو ماہنامہ ترجمان دارالعلوم دیوبند میں چھپی تھی۔ زیر نظر کتاب دیوبند کی یادیں بھی اسی سلسلہ زرعی کی ایک کڑی ہے، جس میں ہمارے محترم مولانا انصار احمد معروفی نے دیوبند کی یادوں کو قلم بند کر کے اس میں خوشگوار اضافہ کیا ہے۔ مولانا موصوف گوناگو صلاحیتوں کے مالک، ایک اچھے مدرس و خطیب اور اعلیٰ پائے کے ادیب و شاعر ہیں۔ ادب اطفال پر ان کی نصف درجن سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ادب اطفال سے قلم اٹھانا
اور اس سے عہدہ برآ ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ زبان و بیان کی باریکیوں پر گہری نظر اور قلم پر غیر معمولی قدرت نہ ہو، تاکہ لکھنے والا بچوں کی نفسیات کے مطابق لکھ سکے۔ مولانا نے یہ دشوار گزار گھاٹی طے کی اور ادب اطفال کے صف اول کے مصنفین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کتاب مولانا معروفی کے قیام دیوبند کی 4 سالہ دور کی رویداد ہے، جس کا دورانیہ 1982 سے 1986 تک ہے۔ اس میں چھوٹی بڑی خوشگوار اور تلخ و شیریں ہر طرح کی یادوں کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان کے سفر دارالعلوم کا آغاز ٹرین چھوٹنے سے ہوتا ہے۔ کم عمری، ناواقفیت یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ ٹرین چھوٹ گئی جس سے سہارنپور کے لیے ریزرویشن تھا۔ خیر اللہ نے فضل فرمایا اور دوسری ٹرین سے 1 دن کی تاخیر سے بخیر وعافیت و دیوبند پہنچ گئے۔ مولانا نے ان یادوں میں معمولی جزیات کا بھی احاطہ کیا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اہل خانہ اور بزرگوں کی نصیحت، اس دور اور عہد کے زاد راہ اور سامان سفر سب کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ سہارنپور سے دیوبند پسنجر ٹرین کے سفر میں بھیڑ بھاڑ کی جو منظر کشی کی گئی ہے، آج 40 سال کے بعد بھی نہ صرف وہ برقرار ہے بلکہ اس میں روز افزوں اضافہ ہے، جو انڈین ریلوے کے ماتھے پر قلم کا ٹیکا ہے۔ حضرات، ایک چھوٹے سے مدرسے اور گاؤں سے دارالعلوم دیوبند جیسی وسیع فضا اور ماحول میں پہنچنے کے بعد ایک نواری اور کمسن طالب علم پر ایک تحیر کی کیفیت طاری رہی۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی وہاں رکشے والوں کی پکار اور اسٹیشن سے مدرسے تک کا براقی کیفیات کا حامل یہ سفر، پھر دارالعلوم دیوبند مولانا نے رکشے پر 1-2 صفحے لکھے اور واقعی جو صورتحال پہلے رہتی تھی اب معلوم نہیں کیا ہے۔ موارد تو جا کے گر ہی جاتے تھے جس اعتبار سے رکشہ وہاں چلتا تھا۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند میں قیام وہاں کی پوشک و عمارت کا طلبہ کا غیر معمولی ہجوم، قصبہ کے آباد ہوٹل، داخلہ فارم کی تقسیم، امتحان کی ہمہ آہنگی، اساتذہ دارالعلوم کی عقابی نگاہ کہ کوئی اگر بغیر پڑھی ہوئی کتابوں کے سلسلے میں آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہے تو ان کی بروقت گری۔ اس میں مفتی سعید صاحب کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ وہاں کا مطبخ اور اس کے تقسیم طعام کا حیرت انگیز نظام، وہاں کی لذیذ دال اور ذائقہ دار بریانی وغیرہ سب کا ذکر ان یادوں میں شامل ہے۔ داخلے کے بعد دارالعلوم کے نظام کے بارے میں اچھی خاصی تفصیلات ہیں، جیسے کتابوں کی تقسیم، کتب خانے سے استفادہ کی رویداد، دفتر تعلیمات کو متحرک و فعال نظام کہ دہائیوں پہلے کے کسی طالب علم کا کوئی ریکارڈ مطلوب ہو تو ایک درخواست پر وہ حاضر۔ اس وقت نادم تعلیمات حضرت مولانا ریاست علی ظفر بجنوری علیہ رحمت ہے۔ ضلعی انجمن کی تشکیل، اس کے تحت نکلنے والے دیواری رسالے اور ان کی کتابت کی داستان، رہائشی کمروں کا ماحول، خردنوش کا نظام، ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق، ہوٹل بازی اور متحرک و فعال ڈاکیے کی داستان، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ مولانا نے بغیر کسی تحفظ کے لکھا ہے کہ دارالعلوم میں داخلے کے وقت میں ایک عام سا طالب علم تھا۔ طلباء کی اس بھیڑ میں میری کوئی شناخت اور پہچان نہیں تھی، لیکن دور حدیث کے بعد تکمیل ادب میں پہنچ کر ایک نئی راہ ملی جس پر چل کر آج ایک ممتاز ادیب اور صاحب قلم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ مولانا جس وقت دارالعلوم دیوبند پہنچے تو تقسیم دارالعلوم کے بعد پہلا سال تھا اور ابھی تعلیف قلوب کا دور تھا، اس لیے بہت سے امور میں انتظامیہ کی طرف سے رعایت برتی جاتی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے جمعیت الطلبہ اور اس کے الیکشن کی داستان بھی سنائی ہے۔ وہ الیکشن بھی کچھ ایسا جیسے پردھانی کا الیکشن وہ بھی فیل ہوتا، جو آج کے طلبہ کے لیے ایک عجیب چیز محسوس ہوگی کہ ایک تعلیمی ادارے میں اس کا کیا کام تھا، جس کی وجہ سے آئے دن ایک شورش اور ہنگامہ برپا رہتا تھا۔ بہت اچھا ہوا کہ انتظامیہ نے جلد اس کی خطرناکی کو محسوس کر لیا اور اس فتنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پوری کتاب میں نے بہت غور سے پڑھی۔ دوران مطالعہ اس بات کی کمی شدت سے محسوس ہوئی کہ دارالعلوم دیوبند ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کے تعلیمی نظام، اسباق کی تفصیلات، درسگاہوں کے احوال نہ ہونے کے برابر ہے۔ اساتذہ کا ذکر بھی بہت مختصر طور پر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اساتذہ کرام پر مستقل ایک کتاب آئے گی، ہو سکتا ہے کہ اس میں ان امور کی بھی تفصیل ہو سکتا ہے کہ اس کی کتاب میں ان امور پر بھی تفصیلی گفتگو ہو۔ مصنف نے اپنے تمام احوال کا اس میں ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ اپنی شرارتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجمالاً اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بیضاوی و مشکات
شرح عقائد سراجی اور بخاری اور مسلم اور ترمذی شریف وغیرہ کتابوں کے دروس کو کاپیوں میں ضبط کیا اور بحمد اللہ کاپیاں ابھی تک محفوظ ہیں. کاش کہ اس کے بھی نمونے دکھاتے تو ہم جیسے طالبین اس سے مستفید ہوتے. اس کتاب میں کہیں کہ بہت سرسری انداز میں محض یادداشت کے بھروسے پر باتیں کہیں گے، جبکہ اس کی تحقیق ضروری تھی. جیسے مولانا قاضی اطہر مبارک پوری کے تذکرے میں صفحہ 141 پر لکھا گیا کہ پاکستان میں ان کو تاریخ السندھ والہند کتاب پر بڑے اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ ان کی شعراء آفاق کتاب کا نام رجال السندھ والہند ہے. مزید یہ کہ ان کو حبیب ہند کا ایوارڈ دیا گیا. یہ حبیب ہند نہیں بلکہ محسن سندھ ہے. تفصیل کے لیے مولانا مجاہ الاسلام شاہپور پور کا قاضی اطہر نمبر دیکھا جا سکتا ہے. کتاب پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ کتاب بہت اجلت میں لکھی گئی ہے، اس لیے کہ ایسے دور میں جب کہ اشاریے کی ضروری خیال کیا جاتا ہے، کتاب کا فہرست عناوین سے خالی رہ جانا کافی عجیب لگا. اسی طرح اس کی کمپوزنگ کا بھی معاملہ ہے کہ اس کے 10 جگہ ایسا ہوا ہے کہ ذیلی عنوان صفحہ کی آخری سطر پر ہے اور اس کا مضمون دوسرے سطر پر ہے. اس سلسلے میں مولانا کو اپنے یادگار مولانا حمران معروفی کا تعاون لینا چاہیے جو اس میدان کے قائد و امام ہیں. اور ایک خاص درخواست مولانا سے یہ ہے کہ اس کتاب کا فانٹ بھی قدر جلی کر دیا جائے تو مصنف کے احباب کو پڑھنے میں سہولت ہوگی، جن میں تقریباً سبھی مابین 60 و 70 کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مصنف کی دیگر تصانیف کی طرح اسے بھی قبول عام سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.